السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے یہاں جو قدر ہے وہ اخلاص کی ہے۔ صرف نماز کی اللہ کے یہاں قدر نہیں ہے کہ صرف آدمی تصنیف تعریف کرے، وہ قدر نہیں ہے۔ وہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے، اور معاملہ اللہ کا جو ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا۔ ہم تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تمہیں خیر دے دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، دیں گے، وعدہ ہے۔ آدمی اس لیے اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کرے۔ کوئی بھی کام ہم کریں، ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے ہے تو اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا یہ اصول جو ہے یہ بالکل مکمل طریقے پر واضح ہے کہ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا۔ تمہارے دلوں میں دیکھیں گے، خیر ہوگی تم کو خیر دے دیں گے۔ ایک اصول اللہ کا یہ ہے۔ دوسرا اصول اللہ کا یہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کام کرے گا اللہ اس کا ہی قبول کرے گا۔ بغیر اخلاص والے کے کام کو اللہ تعالیٰ نیکیاں دے دے گا، بھاؤ دے دے گا، بھاؤ ریٹ لے لو، لیکن قبول نہیں کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ قلب سلیم، قلب سقیم۔ قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کوئی کچرا نہ ہو، حسد نہیں، بدگمانی نہیں، کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں، دل صاف، پاک صاف، قلب سلیم اس کو کہتے ہیں۔ تو جو قلب سلیم والا ہوگا اس کی دعا بھی اللہ قبول کرے گا، اس کا عمل بھی قبول کرے گا، اس کا گش بھی قبول کرے گا، اس کے 3 چلے بھی قبول کرے گا، اس کا 3 دن بھی قبول کرے گا، اس کا مدرسہ چلانا بھی قبول کرے گا، مکتب پڑھانا بھی قبول کرے گا، سب قبول کرے گا۔ شرط ہے کہ قلب سلیم ہونا چاہیے۔ قلب سلیم کا مطلب ہے نے سمجھا دیا، دل پاک صاف،
اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم طہر قلوبنا من النفاق، ہمارے دلوں کے اللہ تو پاک کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے اور دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میں پاک صاف دل تجھ سے مانگتا ہوں۔ اور ایک دل ہوتا ہے قلب سقیم، قلب سقیم کہتے ہیں بیمار دل۔ بیمار دل کا مطلب یہ ہے جس دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہو، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بدگمانی ہے، اس کی کوئی عبادت بے اتفاق سارے علماء قبول نہیں ہوتی ہے۔ نیکیاں ملے گی، عشاء کی نماز ہم نے پڑھی تو عشاء کی نماز ہم نے اگر قلب سلیم کے ساتھ پڑھی، دل پاک صاف تھا تو عشاء کی نماز قبول ہوگی۔ اور اگر دل میں کچرا تھا تو فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، یہ ہو گیا، یعنی فرض اتر گیا، نیکی مل گئی، ہم قبول نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے قبول کرنا ایک ہی اصول ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی ہم قبول کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مقبولیت پر نکلتا ہے، قبول۔ نیکیاں دیکھو ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، ہماری شریعت میں گناہ معاف کرانا بہت آسان ہے، لیکن اس نیکی کو قبول کرانا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے چلہ لگایا، چلے کے اندر ایک گش بھی اگر اللہ نے ہمارا قبول کر لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک گش، ہم کتنا گش کرتے ہیں چلے کے اندر ماشاءاللہ۔ یہ فرمایا قبول کرا، اور قبول کیسے ہوگا؟ اللہ کی ہیرا پھیری تو چلتی نہیں ہے، ارے چلتی ہے اللہ کی ہیرا پھیری، اللہ کے یہاں چالاکی چلتی ہے، کیونکہ نہیں چلتی۔ تو اللہ کیا دیکھتا ہے؟ بس دو چیزیں، آج کا دو سبق ہیں آپ کے، دل میں خیر ہوگی اللہ میں خیر دے گا، ایک یہ۔ دوسرا سبق یہ کہ جو تقوی والا ہوگا اللہ اسی کو قبول کرے گا۔ تقوی والے کا مطلب یہ ہے قلب سلیم ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ دیکھو میرے سامنے تم کسی کی شکایت مت کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے سامنے کسی کی شکایت مت کرو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی رہے۔ میں تمہارے پاس آؤں صاف دل کے ساتھ آؤں، میں تم سے نکلوں گھر میں جاؤں صاف دل کے ساتھ جاؤں، میرا دل پاک صاف ہونا چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اس لیے اس کا بہت ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دعوت کا کام ہمارا بہت اونچا، لیکن یہ دو چیزیں ہوں گی تو ہم بہت چمکیں گے، دل میں خیر اور دل جو ہے قلب سلیم والا۔ اور یہ بغیر اخلاق کے نہیں آئے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ پاک آپ کو کیا پسند ہے، ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دکھائی دے اور اللہ سے ہم پوچھے، سارا مجمع پوچھے گا اللہ پاک آپ کو کیا پسند ہے جو میں کروں؟ اللہ پاک نماز پسند ہے آپ کو؟ اللہ کہیں گے نہیں۔ آپ کو جو حج پسند ہے تو ہم حج کریں ہر سال؟ اللہ کہیں گے نہیں۔ ذکر پسند ہے؟ اللہ کہیں گے نہیں۔ آپ کو کیا پسند ہے ہم کریں؟ تو جواب قرآن سے ملے گا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اچھا اخلاق بہت پسند ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ فرمایا کہ پیارے نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق والے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ اخلاق دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ٹاپ۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی تھے، یعنی بعد میں صحابی بنے، یمن کے رہنے والے تھے حضرت جریر، اور یہ وہاں کے شہزادوں میں تھے، وہاں کے نواب زادوں میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے حضور کے کمرے میں، اور کمرہ جو ہے بھرا ہوا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ باہر آئے، کھڑے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس وقت تو مشرک تھے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھا کہ جریر کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
दाएं बाएं साहबा की तरफ देखा, भी उनको बुला लूं अंदर, बड़े आदमी हैं, इनके साथ अखलाक बरतूं, थोड़े सा आकर बैठ जाएं, ये करें। लेकिन जगह थी नहीं, कमरा छोटा, और वो कमरा भी भरा हुआ, एकदम छोटा कमरा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर ली, और चादर लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी उनको, उनकी तरफ, और ये फरमाया, भाई जरीर ये चादर बिछा लो और उस पर बैठ जाओ। इतने अखलाक बरते आपने। तो जरीर इब्न अब्दुल्ला शहजादे थे, नवाबजादे थे, उन्होंने वो चादर ली और चादर लेकर सबके सामने अपने सर पे रखी, और ये कहा कि हजरत ये चादर आपकी चादर है, इस पर मैं बैठूं, ये इसका दर्जा नहीं है, इसका दर्जा तो मेरा सर है। और फिर एक जुमला कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे नबी है, आप अल्लाह के। ये अखलाक पर मुसलमान हुए जरीर इब्न अब्दुल्ला। इतना अखलाक देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, फिर साहबा ने पूछा, साहबा ने कहा कि हजरत यहाँ तो कई लोग आते हैं मदीना मुनव्वरा के में, दूर दूर से लोग आते हैं, आपने इनका गैर मामूली इकराम किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अकरिमु करीम कुल्ल कौमिन अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम, अपने कौम का कोई बड़ा हो तो उसका इकराम करो। साहबा से कहा, लोगों को उनका दर्जा दो, उनका जो दर्जा हो वो दर्जा दो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा। फिर जरीर इब्न अब्दुल्ला इतने महबूब हुए, इतने महबूब हुए, इतने मकबूल हुए। माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला वाहिद सहाबी थे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली उनकी खांसने की आवाज़ सुनते ना, खांसने की, तो भी हुजूर बुला लेती। जब भी हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला माओं के घर के करीब से गुजरते तो वो खांसते खांसते कभी गुजरते, और उनकी वजह ये होती कि हुजूर मुझे बुला लें। उनकी वजह ये होती कि हुजूर मुझे बुला लें। जब हुजूर के पास बैठने को हर एक को पसंद है कि मुझे बुला लें। माँ ऐसा कहती थी, हम जब उनकी खांसने की आवाज़ सुनती थी तब बगैर हुजूर के कहे हुए हम बुर्का कर लेती थी, पर्दा पहन लेती थी, बकरी की तरह खड़े होकर खड़ी हो जाती थी कपड़ा डालकर। तो आप फरमाते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ये कहा था तो उन्होंने खांसा है, अभी आप बुलाएंगे उनको, अभी आप बुलाएंगे उनको। इतना करीब किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको, जरीर इब्न अब्दुल्ला को। बहुत खूबसूरत थे, यूसुफ हादिल उम्मा कहते थे हजरत उमर इनको, कि इस उम्मत का यूसुफ है। जैसे यूसुफ अलैहि सलाम की खूबसूरती थी वैसे इनकी खूबसूरती थी हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके बड़े किस्से हुए। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में बुलाया जरीर इब्न अब्दुल्ला को, और बुलाकर कहा कि जरीर एक काम है और बहुत अहम काम है, लेकिन तू बात करके तू करेगा ये काम। तो हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला ने कहा कि हजरत आप मुझे बताइए तो सही क्या काम है, काम का पता तो चले मुझे कि क्या काम है आपको। तो आपने फरमाया, नहीं पहले तो ये बात कर, तू करे तो फिर मैं जुबान से निकालूं, नहीं करे तो क्यों निकालूं, जुबान से बात भी निकली और काम भी नहीं हुआ। समझ गया ना? तो एक काम है और तू कर सकता है यार, तेरे अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है कि तू कर सकता है। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला ने कहा, मुझे काम तो बताइए, मैं देखूं मेरे बस में है कि नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से कहा, हजरत आयशा फरमाती थी कि इतना आहिस्ता से कहा कि मैं भी नहीं सुन सकी। आज तो थोड़ा सा भाप लेता है ना, क्या बातें कर रहे हैं ये, कि मैं भी नहीं सुन सकी। हुजूर ने फरमाया, सिर्फ एक काम ये है कि यमन के अंदर इन यमनियों ने तो एक नया काबा खड़ा कर दिया है, और लोग जो है वहां जाते हैं, तवाफ करते हैं, और काबा तो है मक्का मुकर्रमा में, तो ये इंतशार हो रहा है। तो मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि तू यमन जा। अब तुम यमन के बड़े हो, यमन तुम्हारे हाथ में, वहाँ के शहजादे हो, वहाँ के नवाबजादे हो, वहाँ के बड़े आदमियों में हो, सारा यमन आपको पहचानता है। तो मेरा इतना काम कर कि ये यमन का जो काबा है इसे तू खत्म करवा दे, तो उम्मत जो है मक्का वाले काबे के ऊपर जुड़ जाएगी। वरना फिर वो यमनियों ने काबा बनाया, किसी और इलाके में दूसरा काबा बनाएंगे, तीसरा काबा बनाएंगे, चौथा काबा बनाएंगे, ये मेरी उम्मत टूट जाएगी।
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر سے کہا. تو حضرت جریر نے جب یہ بات سنی تو حضرت جریر نے کہا کہ حضرت سوری، میں نہیں کر سکتا یہ کام. آپ نے فرمایا یار میں نے اتنے اہتمام سے تجھ کو کہا کہ تو کہتا ہے نہیں کر سکتا، اسی لیے پہلے پوچھ رہا تھا تو کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے، کیا بات ہے؟ تو حضرت جریر نے کہا میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ اب گھوڑے کے اوپر سوار ہونے سے میں ڈرتا ہوں. گھوڑا اٹھنی، گھوڑا دوڑے، لمبا سفر، تو مجھے ڈر لگتا ہے. یہ گرا، یہ گرا، یہ گرا، یہ گرا، اب میری حالت ایسی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا، یہی ہے نا، پر یہی ہے. بولے میں دعا کرتا ہوں تیری ڈر اللہ نکال دے گا. چل، یہ آپ نے فرمایا دعا کرتا ہوں تیری ڈر اللہ نکال دے گا، تو سفر کر. حضرت جریر نے کہا اگر آپ دعا کرتے ہیں تو میں تیار ہوں. ارے بہت اچھا. بولے میں میری چوائس کے آدمی لوں گا. وہاں جا کر بھی کام تو کرنا پڑے گا نا. میرے جو چوائس کے آدمی ہیں، یعنی جو لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں ان کو میں لوں گا ساتھ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کتنے آدمی چاہیے؟ یہ تو 50. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی تیار کر دیے. جماعت تیار ہو گئی. یمن گئے، چونکہ یمن تو ان کے سامنے تھا، وہی کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے جو ہے پورا وہ کعبے کو ختم کیا اور سب کو وہاں سے بھگایا، اور بھگا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دی. اور علماء نے لکھا ہے وہ وہیں پر تھے تو جماعت کو تو بھیج دیا انہوں نے، حضرت جریر نے. اور انہوں نے کہا میرے یہاں چونکہ میں یہاں کی جاگیروں کا مالک ہوں، تھوڑا کام نمٹا کر میں مدینہ منورہ پہنچتا ہوں. تو وہ مدینہ منورہ پہنچ نہیں سکے اور وہ وہیں پر تھے اور حضور کا انتقال ہو گیا. یہ آخری کاموں میں ہے حضور کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعتماد کیا. ایک اخلاق صرف کتنا اخلاق برتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چادر دی. اس سے آدمی متاثر ہو گیا. سمامہ ابن اسال بہت خطرناک آدمی تھا. اس کا نام تھا سمامہ ابن اسال. اتنے صحابہ کو شہید کیا، اتنے صحابہ کو شہید کیا. اور بادشاہ تھا یا شہزادہ تھا، یہ بھی غالباً یمن کا ہی تھا اور بڑے اونچے لوگوں میں تھا. سب کو جو ہے مدینہ میں روزانہ خبر آتی تھی کہ سمامہ ابن اسال نے 3 آدمی کو وہاں مار دیا، سمامہ ابن اسال نے فلاں جگہ یہ کیا، سمامہ ابن اسال. اچھا صحابہ جو ہے اتفاق یہ تھا کہ نام سنا تھا کوئی پہچانتا نہیں تھا. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا، راستہ بھول گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی آدمی جو ہے راستہ بھول جاتا ہے لیکن اس میں اس کی ہدایت مقدر ہوتی ہے. پھر سمامہ ابن اسال کے قصے، وہ راستہ بھول گیا، مدینہ کے بارڈر پہ آ گیا. جب مدینہ منورہ کے بارڈر پر آیا وہ سمامہ ابن اسال، تو صحابہ جو حفاظت پر تھے ان صحابہ نے پکڑ لیا اس کو کہ بھائی مالدار آدمی ہے یہ، اس کے ساتھ چھوٹی فوج بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یہ سب چیزیں. پکڑ لیا اس کو اور پکڑ کر مسجد نبوی کے اندر ستون سے رات کو باندھ دیا. مال سارا لے لیا صحابہ نے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے. تو روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو دیکھتے تھے کہ آج رات کون سا قیدی آیا، کون سا جو ستون سے کون سا بندھا ہوا ہے، آج کون بندھا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سمامہ ابن اسال بندھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اما تعرفون من ھذا، ارے پہچانتے نہیں یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو نہیں پہچانتے. ارے یہی سمامہ ابن اسال ہے. آپ نے فرمایا یہی سمامہ ابن اسال ہے. صحابہ روزانہ شکایت کرتے تھے آج میرا بیٹا مارا گیا، آج میرا شوہر مارا گیا، آج میرا بھائی مارا گیا، آپ ہمیں بتائیں کیا کریں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تم کو اس میں اتنا کہتا ہوں کہ وہ جب ملے تم بھی اسے قتل کر دو، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ جواب دیتے تھے. یہ پکڑا گیا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، حضور پہچان گئے. حضور نے کہا ھذا ھو سمامہ ابن اسال، ارے یہ سمامہ ابن اسال ہے. یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا یہی ہے، صحابہ کو پتا چلا یہی ہے، او صحابہ کے جھرمٹ کو جھرمٹ.
مدینہ کی بیوائیں، مدینہ کے یتیم، مدینہ کے چھوٹے، مدینہ منورہ کے بڑے، یہ سب آ گئے. ارے ثمامہ ابن اسال، باپ کا قاتل پکڑا گیا، ماں کا قاتل پکڑا گیا، بھائی کا قاتل پکڑا گیا، شوہر کا قاتل پکڑا گیا. اور ہذا وہ ثمامہ ابن اسال. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی، بھائی تو یہاں آیا ہے، میں تجھے جو ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو قبول کر. تو اس نے کیا جواب دیا؟ یا محمد لو تقتلنی تقتل ذا دم. یہ روایت کے جملے ہیں. لو تقتلنی تقتل ذا دم، آپ مجھے قتل کر دیجئے، اس لیے کہ میں نے بہت لوگوں کو قتل کیا ہے، آپ کا حق ہے مجھے قتل کرنے کا، اس لیے آپ مجھے قتل کر دیجئے، معاملہ ختم. لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا. یہ بات کہی. یا تو مجھ سے مال لے لو، میرے پاس مال بہت ہے، میں آپ کو دیت دے دوں، جتنے صحابہ کو میں نے قتل کیا ہے دیت دے دیتا ہوں سب کی، مال بہت ہے. نہیں، مجھے قتل کر دو. اما الاسلام فلا، یہ کہا اما الاسلام فلا، اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا کل بات کریں گے. اور صحابہ کے ذہن میں کیا، ارے یہ تو زہریلا پھوڑا ہے، لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے، یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے قتل کے. لیکن حضور کیا فرماتے تھے؟ نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اسے جنت میں لے جائیں. داعی کے دل کے اندر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان، بلکہ کبھی ہم میوات کے سفروں میں جاتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو وہاں پر ہمارے یہاں پہ بے ایمان برادران وطن بہت ہے نا، تو وہاں ان کی جو لاشیں جاتی تھی، ان کے جنازے آتے تھے، تو کبھی کبھی ابا روتے تھے. تو میں کہتا تھا کہ ابا کیوں رو رہے؟ ارے بیٹا یہ جو ہے بغیر اسلام کے گیا اور یہ جہنم میں جائے گا. اگر ہم اس تک پہنچ جاتے، کلمہ پڑھا دیتے، اس کو بات کر دیتے تو یہ جنت میں جاتا، یہ ذرا جہنم میں جائے گا. یہ داعی کی فکر ہونی چاہیے. حضور کی یہی فکر تھی. ثمامہ ابن اسال وانٹیڈ ہے، بہت صحابہ کو قتل کیا ہے، سب کچھ وہ اقرار بھی کر رہا ہے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، کل بات کریں گے. دوسرا دن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات کی، تو ثمامہ ابن اسال نے وہی جواب دیا، لو تقتلونی تقتل ذا دم. آپ مجھے قتل کرو گے تو خون والے کو قتل کرو گے، آپ مجھے قتل کر دو یا مال لے لو، میں اسلام قبول نہیں کروں گا. تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی آپ نے صرف اتنا اعلان کیا، بھائی کل فیصلہ کریں گے. چلو کل کیا کریں گے بھائی؟ فیصلہ. تو صحابہ کیا سمجھے کل فیصلہ کیا کریں گے؟ جب مانتا ہی نہیں ہے اور وانٹیڈ بھی ہے، پکڑا بھی گیا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے، تو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھانسی پہ چڑھائیں گے، اس کو قتل کا حکم دیں گے. تو صحابہ تلوار لے کر آ گئے. آپ نے فرمایا ابھی تلوار لے کر کیوں آئے ہو؟ وہ اگر آپ کا فیصلہ ہو تو سب سے پہلے میں قتل کروں اسے، لیکن میرے دو بھائی اس نے قتل کیے ہیں. کسی نے کہا سب سے پہلے میں قتل کروں، میرے باپ کو اس نے قتل کیا. کسی نے کہا، آپ نے فرمایا ابھی مسجد جو ہے یہ تلوار کے لیے نہیں ہے، اور تلوار مسجد کے لیے نہیں ہے، تلوار کو باہر رکھو. آپ ساری تلواریں باہر کروائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دعوت دی تو یہ تیسرا دن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اس نے وہی جواب دیا، لو تقتلونی تقتل ذا دم. آپ قتل کرو گے، آپ خون والے کو قتل کرو گے، میں جو ہے اسلام قبول کرنے والا نہیں ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھی چلو میں فیصلہ کرتا ہوں، سن لو بھائی. اب جب آپ نے فیصلہ کرنے کا کہا تو سارے صحابہ کے ذہن میں کیا تھا؟ بھئی مجرم آدمی ہے، بڑی مشکل سے ملا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا کہیں گے. لیکن آپ نے فیصلہ کیا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. صاحب کے مزاج کے خلاف اسے چھوڑ دو، بھائی تو جا، اس کا مال ہے، مال بھی اس کو دے دو، جیسے مال لیا تھا دے دو اس کو، تو جا. وہ تو جو ہے خوش ہو گیا کہ وہ چھوڑ دیا مجھے. اور وہاں بقی کے پاس جا کر، کوئی نہر اس زمانے میں بہتی تھی، تھوڑا تھوڑا پانی اس میں بہتا تھا، وہاں گیا، وہاں جا کر غسل وغیرہ کیا، کپڑے وغیرہ دھوئے، کپڑے وغیرہ بدلے، اور پھر وہاں سے واپس آیا.
اور واپس آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. وہ صحیح بخاری میں ان کی 20 حدیثیں ہیں. صحیح بخاری میں کتنی حدیث ہیں بھائی؟ 20 حدیث. جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے. اخلاق. 3 باتیں یاد رکھنا. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. دل میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے گا. دوسرا انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے. اور تیسرا اچھے اخلاق اللہ کو بہت پسند ہے. یہ اخلاق حضور نے جو برتے ان کے ساتھ ثمامہ ابن اسال کے ساتھ تو صحابہ تعجب کرنے لگے. جب مسلمان ہوئے تو ثمامہ ابن اسال نے کہا کہ حضرت اب تو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا ہوں. میرے پاس بہت مال ہے, بہت مال ہے میرے پاس. میں جو ہے سارا مال یا مدینہ میں لگانا چاہتا ہوں. آپ مجھے لسٹ دے دیں کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں, کتنے عورتیں بیوائی ہوئی ہیں, کون کون شہید ہوا, اور میں نے ہی کیا ہے. میں سب کے لیے مکان بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام جو ہے پرانے گناہوں کو سب کو ختم کر دیتا ہے. تو ثمامہ ابن اسال نے کہا ایک اجازت چاہتا ہوں حضرت میں. فرماؤ. یہ کہ حضرت میں مکہ جا رہا تھا, راستہ بھول گیا, مدینہ کے بارڈر پر آ گیا اور یہ معاملہ ہوا میرے ساتھ. اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں مکہ مکرمہ جاؤں اور میں عمرہ کروں. آپ نے فرمایا ہاں ضرور جاؤ مکہ مکرمہ, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا, جو ذبح کرو تو اللہ کے نام پر کرنا, بتوں کے نام پر مت کرنا. یہ حضور نے فرمایا. تو یہ گئے مکہ مکرمہ اپنی فوج کو لے کر. اس کے فوج کے لوگ بھی مسلمان ہوئے. جب وہاں گئے تو مکہ والے تو ان کے عاشق تھے, کیونکہ پیسہ دیتا تھا, یہ سب کو ہتھیار دیتا تھا. تو اس نے جاتے ہی سب سے پہلے لبیک پڑھی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. علماء نے لکھا ہے ھذا اول ملبی فی الاسلام. اسلام میں سب سے پہلا لبیک پڑھنے والا یہ آدمی ہے. لوگ پڑھتے تھے لبیک, ڈر کے مارے پڑھتے تھے, آہستہ ایسا پڑھتے تھے. اس نے زور زور سے پڑھنا شروع کیا. تو مشرکین مکہ نے کہا ارے ثمامہ ابن اسال یہ تو بگڑ گیا, یہ تو خراب ہو گیا. فرمایا نہیں, میں بگڑا ہوا تھا اب اچھا ہوا ہوں. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ, فرمایا میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب تمہاری مدد کرتا تھا, کوئی مدد نہیں کروں گا, کچھ تمہیں ملے گا نہیں, اب تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں. تو مکہ والوں نے حضور کو خط لکھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ لکھا کہ حضرت ہم تو اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, اور یہ ثمامہ ابن اسال نے مدد کرنے سے منع کیا ہے, تو آپ کہیے اس کو کہ ہماری مدد کرے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا ثمامہ ابن اسال کو, اور یہ لکھا کہ میں دیکھو یہ مکہ والوں کو ہتھیار تو دینا نہیں ہے, ہتھیار مت دینا ان کو, لیکن ان کے لیے کھانے وغیرہ کا پورا نظام کرنا, یمن سے ان کے لیے کھانا بھیجنا, ان کے لیے جو بھی اناج ہے وہ بھیجنا, سب بھیجنا ان کے لیے, اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں, اس لیے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں. یہ خط جب پہنچایا ثمامہ ابن اسال کو اور مکہ والوں کو, اس پر کئی مکہ والے مسلمان ہو گئے. تو اچھے اخلاق جو ہے نا یہ آدمی کو اوپر لے جاتا ہے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں سے بھاری ہے, اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں سے بھاری ہے. بول اچھے رکھو, اخلاق اچھے رکھو, اللہ کے لیے کرو. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو روشن کرے, بولے کہ بیٹا ایک گشت جو ہے کرنے سے پہلے یہ نیت کر لو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں بس. اللہ اور کہاں کئی بار بھی کہیں تھوڑی سی وہ آ جائے نا کچرا, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, تو اللہ مقبول بندوں میں شامل کرے گا. پھر فرماتے تھے ایک ہے مشہور ایک ہے مقبول, دونوں میں فرق ہے. مشہور جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوتا, مقبول جو ہے کامیاب ہوتا ہے.
مقبولیت آسمانوں سے آتی ہے اور شہرت زمین سے اٹھتی ہے. شیطان جو ہے یہ مقبول نہیں ہے، یہ مشہور ہے. ابو جہل جو ہے مقبول نہیں ہے، یہ مشہور ہے. فرعون جو ہے یہ مقبول نہیں ہے، یہ مشہور ہے. اور حضرت بلال یہ مقبول ہیں، یہ فرماتے تھے. عمار یہ مقبول ہیں، سلمان یہ مقبول ہیں. تو اللہ کی یہاں قبولیت جس کی آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے کے چلتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز مقبول ہیں، تو عمر ابن عبدالعزیز جیسے اخلاق میں لانے پڑیں گے. کیا اخلاق تھے عمر ابن عبدالعزیز کے کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب طبیعت خراب رہنے لگی اور بہت ہی پل پر باشا پل پر تولا ان کے صحت میں ہونے لگا اور بہت الٹیاں ہوتی تھی، بہت بخار رہتا تھا، تو شاہی طبیب آئے اور شاہی طبیب نہ آ کر دیکھی نبض وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو زہر دیا گیا ہے، آپ کی انتڑیاں کٹ گئی ہے، آپ زیادہ دن تک جی نہیں سکتے، آپ سب معاملہ اندر تک کھوکھلا ہو گیا ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بھئی مجھے زہر کون دے، میں تو انصاف کرنے والا آدمی ہوں اور میں نے لوگوں کو انصاف دلایا ہے، تو یہ ہمیں پتہ نہیں آپ کو زہر کس نے دیا. عمر ابن عبدالعزیز کا ایک خادم تھا، غلام، اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا بھائی تو نے مجھے زہر دیا ہے؟ کہ پہلے تو اس نے منع کیا، پھر دوسرے دن پھر پوچھا بھائی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اگر تو نے مجھے زہر دیا ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں وصیت نامہ لکھ دوں، میرے بعد کون آئے گا وہ ترتیب دے دوں، حکومت کی کچھ ترتیب دے دوں، حیاتی کے اندر کچھ نظام بناؤں. تو اس نے اقرار کیا. میں اخلاق کی چوٹی بتا رہا ہوں کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں. اس نے اقرار کیا کہ ہاں حضرت میں نے کیا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کتنے پیسے ملے؟ تو اس نے کہا 2000 دینار. دینار کا مطلب سونے کا سکے، 2000 سونے کے سکے. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تجھے پیسے کس نے دیے؟ تو اس نے کہا فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے. اب عمر بن عبدالعزیز کی بات سنو، پتہ چلا فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو عمر بن عبدالعزیز کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھ تو نے 2000 دینار میں مجھے بیچا ہے، یعنی میری قیمت تو نے 2000 دینار لگائی اور کھانا پکاتے پکاتے زہر ملا دیا، میری انتڑیاں کٹ گئی. لیکن تو ٹینشن مت لینا، ہاں میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا اور جنہوں نے تجھے پیسے دیے تھے میں سب کو جانتا ہوں، میں نے سب کو معاف کر دیا. اور پھر بلا کر یہ کہا کہ دیکھ میں تو مر جاؤں گا 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، لیکن میرے خاندان والوں کو پتہ چلے گا کہ تو نے یہ کام کیا ہے تو تیری بوٹی بوٹی نکال دیں گے. اچھا یہ ہے کہ تو یہاں سے بھاگ جا، میرے حیاتی میں بھاگ جا، اور تیرا گاؤں ہے دمشق، شام جو ہے نا، وہاں اخیر میں کوئی گاؤں تھا، اس گاؤں کا رہنے والا تھا وہ، تو وہاں چلا جا تاکہ تیری جان بچ جائے. اور تو جو ہے جا رہا ہے، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اور جاتے ہوئے اس کو ہدیہ بھی دیا. آج ہے ایسا کوئی بھائی؟ میاں بیوی میں معمولی سے گڑبڑ ہو جائے، ایاں مڑی سے اوپر نہیں ملتی، معمولی سے نمک پڑ جائے تو ایاں مڑی سے اوپر نہیں ملتی. شہزادے ہم لوگ تو زبانوں کو ٹھکانے کا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک بات یاد رکھنا، ایک بات، ابھی مولانا سلیم دورات کے پاس ہم گئے تھے، ابھی انہوں نے یہ بات سنائی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے سنائی، پھر میں نے ان کو دوسری بات سنائی. انہوں نے کہا میں نے مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک بات یاد رکھنا، جو ہمارے شاگرد ہیں ہماری وجہ سے دعوت تبلیغ کے کام میں لگے اور ہماری وجہ سے چلے دیے اور ہماری وجہ سے وہ دیندار بنے، تو کبھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ تو پلسرات کے اوپر سے پھٹ پھٹ گزر جاوے ان کی دینداری اور اخلاص کی وجہ سے، اور خدا نہ خواستہ ہم استاد لوگ جہنم میں پڑے پڑے حسرت کی نگاہوں سے دیکھے، ارے میرا شاگرد یہ تو جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں پڑا ہوا ہوں. یہ مولانا سلیم صاحب نے ابھی مجھے سنایا ابھی آتے ہوئے. پھر میں نے کہا کہ میرے ابا کی ایک بات اور سنیے مولانا، جس کا مولانا نے بہت اثر لیا. یہ کہا میرے ابا یہ فرماتے تھے کہ جہنم کے اندر سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، یہود نصارہ نہیں جائیں گے، تو جہنم میں کون جائے گا سب سے پہلے؟
وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. اللہ ان کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائے گا. یہ سعر کا جملہ آتا ہے حدیث میں کہ اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. یعنی یہ ہماری باتیں ہوئی، مولانا کے ساتھ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر ملاقات کے لیے گئے تھے، تو میں نے کہا یہاں کسی بھی جگہ ہم جاتے ہیں تو وہاں کے علماء سے ہم ملاقات بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. سب علماء ہیں، کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ ثمامہ ابن اسال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا، اور عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے قاتل کے ساتھ یہ معاملہ کیا. جب یہ ایک دم طبیعت ان کی بہت خراب رہنے لگی عمر ابن عبدالعزیز کی، تو پڑے رہتے تھے، غنودگی چھا جاتی تھی، غنودگی. تو ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، اچانک جو ہے ان کے بیٹوں نے کہا بھئی ابا کو زہر کس نے دیا ہے، وہ غلام کہاں ہے غلام؟ تو ان کی آنکھ کھلی. تو انہوں نے کہا ابھی کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ یہ کہو غلام کہاں ہے، باپ کے ساتھ جو رہتا تھا وہ غلام کہاں ہے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز نے سب کو جمع کیا اور اپنے انتقال سے پہلے، اور سب کو جمع کر کے یہ کہا کہ دیکھو اس غلام نے مجھے زہر دیا تھا، لیکن میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. قصاص مت لینا، قصاص ہوتا ہے نا، قصاص مت لینا. اور میں نے اس کو پیسہ دے کر بھیجا ہے تاکہ کئی دنوں تک اسے نوکری نہیں کرنی پڑے، وہاں اپنے گھر میں کھانا کھائے، اور میں نے اسے معاف کیا ہے. آپ لوگوں کو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ قصاص لو. یہ اخلاق تھے عمر ابن عبدالعزیز کے، تب جا کر یہ عمر ابن عبدالعزیز بنے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو کوڑا مارنے والا تھا خلق قرآن کے سلسلے میں، اس کا نام بھی احمد تھا، جلات، اور امام صاحب کا نام بھی احمد. تو سارے کا سارا بغداد جمع ہوتا تھا دوپہر کے وقت میں، بادشاہ کا تخت لگتا تھا، اور بادشاہ جو ہے اپنی شان و شوکت کے ساتھ چڑھتا تھا. امام احمد ابن حنبل کو لایا جاتا تھا، اور امام احمد حنبل جو یعنی کوڑا کھانے کے لیے وہ آتے تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ جلاد کھڑا ہوتا تھا سب کے سامنے کوڑا مارنے کے لیے، تو امام احمد ابن حنبل سے کہتا تھا احمد تو اس بات کا اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تجھ کو بادشاہ کے عذاب سے بچا دوں گا. بادشاہ بیٹھا رہتا تھا. تو امام احمد ابن حنبل جواب دیتے تھے احمد تو اس بات کا اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا. یہ بھرے مجموعی بات ہوتی تھی، میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا. پھر وہ کوڑے مارتا تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، خون ہو جاتے تھے. امام احمد ابن حنبل کہتے تھے ایسے کوڑے وہ مارتا تھا کہ اگر ہاتھی پر مارے جائیں تو ہاتھی بھی مر جائے. خون ظہر کا وقت ہو جاتا تھا. امام احمد ابن حنبل وہی سب کے سامنے ظہر کی نماز پڑھتے تھے، تو وہاں لوگ پوچھتے تھے، وہی جلاد خود پوچھتا تھا، احمد نام تھا جس کا، وہ خود پوچھتا تھا کہ تمہاری نماز کیسے ہوتی ہے، خون کپڑے ہیں تمہارے پہ. تو امام احمد ابن حنبل جواب دیتے تھے میں حضرت عمر کا بیٹا ہوں. یعنی ان کا بیٹے کا مطلب یہ کہ ان کا شاگرد ہوں. حضرت عمر کی فجر کی نماز بھی خون کی حالت میں ہو گئی تھی، میری بھی ہو جائے گی. جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آیا، دروازے پر کوئی آیا، ان کا بیٹا تھا عبداللہ امام احمد ابن حنبل کا. اس نے باہر جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ وہی احمد ہے. کون؟ جلات، جس نے زندگی پر کوڑے مارے ہیں. امام صاحب سے آ کر کہا کہ ابا وہ آیا ہے جلاد، اور یہ سکرات میں تھے. امام احمد ابن حنبل یہ سکرات میں تھے، تو وہ آیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بلا لو اس کو اور تھوڑا اکرام کرو، کرسی بچھاؤ، کوئی گاوا لاؤ، کھجور لاؤ، جو اکرام ہوتا ہے ایک مہمان کا. حالانکہ ہے کون؟ چھلے درجے کا ہے. وہ ہر وقت جو ہے اسی نے کوڑے مارے ہیں بادشاہ کے کہنے کی وجہ سے. اور وہ آیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بٹھایا. آپ کے بچے کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ یہ ہے وہ ہے یہ. اب وہ جو ہے شرما رہا تھا کہ یہ تو آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اور میں نے جو کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، اور سارا بغداد جانتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں. تو اس کو آیا تھا معافی مانگنے کہ مجھے آپ معاف کر دیجیے. تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ بھائی احمد
میں اتنی بات کہتا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تم بھی پتہ نہیں دنیا سے کب آؤ گے، مرنا تو ہے سب کو، کسی کی چھٹی تو ہے نہیں، لیکن ایک بات میں تجھے کہتا ہوں، میری وجہ سے اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہو، معافی مانگتا ہوں۔ احمد بن حنبل کہہ رہے میری حالانکہ تکلیف تو اس نے دی ہے، میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، اور تیری وجہ سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں نے جو تجھے کوڑا مارتا تھا، دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے میں تجھے معاف کر دیتا تھا۔ جب تو کوڑا مارتا تھا تو دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے معاف کر دیتا تھا۔ یہ اخلاق نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے۔ یہ جو اخلاق تھے نا، ہمارے ساتھیوں میں اخلاق کا ہونا ضروری ہے، حکمت کا ہونا ضروری ہے، محبتوں کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے یہاں جو محبتوں کے ساتھ کام کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، اللہ چمکائے گا۔ یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بہت محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا کہ ابو بکر، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب مجھے بلا لے، تو میری ایک درخواست ہے، عمر کو بلا لو۔ حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت علی بھی آ گئے، سب آ گئے۔ بھئی آج میری درخواست یہ ہے، درخواست کیا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بقی والوں کو جا کر سلام کروں۔ تو صحابہ نے کہا حضرت بقی قریب ہے، ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ بہت اچھا، بقی لے گئے، سلام کیا اور ایک جملہ کہا، تھوڑے دنوں کے بعد میں تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ صحابہ نے سن لیا۔ پھر جو ہے باہر نکلے بقی سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، بھئی بقی والوں کو تو میں نے سلام کر لیا، لیکن چاہتا ہوں کہ شہداء احد کو بھی سلام کروں۔ شہداء احد دور ہے تھوڑے سے۔ صحابہ نے کہا حضرت ہم لے جاتے ہیں آپ کو وہاں۔ یہ آپ کے انتقال سے کچھ دن پہلے کا، ہم سے کتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کتنے چوٹی والے اخلاق کے اوپر اعتبار سے کتنے اونچے تھے، وہ سمجھا رہا ہوں۔ چنانچہ وہاں لے گئے، وہاں پر بھی یہی بات کہی، بھئی تھوڑے دن کے بعد میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا، جملے کہے، کچھ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، یہ بھی کی۔ واپس جب آنے لگے تو صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر، میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ یہاں بھائیوں سے مراد خالی مرد نہیں ہے، یہاں بھائیوں سے مراد مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ بعض مرتبہ رجل کا جملہ آتا ہے، اس میں عورت بھی شمار ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ مرأہ کا جملہ آتا ہے، اس میں مرد بھی شمار ہو جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ اور بعض مرتبہ خصوصیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حشر کے جنت میں جو دعوت کریں گے صرف مردوں کی کریں گے، عورتوں کی نہیں کریں گے، اس میں صرف مرد جائیں گے، عورتیں نہیں جائیں گی۔ عورتوں کو جا کر کہنا مت بھائی کہ تمہاری دعوت نہیں ہوگی، اور یہاں کا ویزا بند ہو جائے گا ہمارا، تو وہاں صرف مرد مراد ہے۔ لیکن یہ حدیث کے اندر اپنا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا، یعنی میرے بھائی بہنوں کو میرا سلام کہنا۔ تو صدیق اکبر نے کہا، السنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو۔ تو آپ کے بھائی کون ہیں؟ یہ کہ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، یعنی ہم لوگ میری باتوں پر لبیک کیا کرو کھڑے ہو گئے، بے اللہ کے راستے میں 3 چلے لگا، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب ہم نے حضور کو دیکھا ہے، یہ فضیلت ہم نے حضور سے سنی ہے۔ بھائی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار ہو جائے گا، ہم نے تو حدیث میں پڑھی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تو سنا نہیں ہے۔ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میری باتیں ان تک پہنچی، انہوں نے لبیک کہہ کر وہ کھڑے ہو گئے، وہ لوگ، وہ میرے بھائی ہیں۔ یہ محبت بتائی صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چلے 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 قریب میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آج میری طبیعت بہت خراب ہے، اگر جو ہے بس میری رائے یہ ہے کہ مجھے لے جاؤ امہات المومنین کے پاس، میں وہیں باہر کھڑا رہ کر تھوڑا ایک اعلان کر دوں کہ جیسا طے ہو جائے۔ تو امہات المومنین ساری جمع ہو گئی، وہاں مسجد نبی کے قریب مکانات تھے۔ تو آپ نے فرمایا
بھئی آج کی رات میری جو ہے حضرت میمونہ کے ہاں میرا قیام ہے، یعنی وہ جو رات تھی وہ حضرت میمونہ کے ہاں آپ کا قیام تھا، تو اگر میرا میمونہ کے ہاں قیام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے اگر تم سب مل کر عائشہ کے یہاں ٹھہرا دو تو مجھے اس میں زیادہ آرام ہے، وہ ساری دوائیں جانتی ہیں، وہ ساری ترتیب جانتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ساری ماؤں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کا آرام چاہتی ہیں، ہمارے نزدیک تو آپ کا آرام ہے کہ آپ کو آرام زیادہ ملے۔ تو حضرت عائشہ کے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے آخری دنوں کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ، یہ صرف میں ایک قصہ، تو بہت لمبی تفصیل ہے حضور کے وفات کی، اس میں پوائنٹ میرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی اور ہم کو ہمارے نبی سے کتنی محبت ہے۔ اگر ہم کو ہمارے نبی سے محبت ہے تو نبی والے اخلاق پر چلو، یہ ضروری ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اب حضرت عائشہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فجر کی ہر نماز میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ کھول کر دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے مسجد میں جاؤں، پاؤں بھی لڑکھڑاتے تھے آپ کے، تو میں جو ہے یہی بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے امت کے لیے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز ہو گئی تو سارے کے سارے ملنے کے لیے آ گئے، حضرت ابوبکر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت علی بھی آ گئے، حضرت عثمان بھی آ گئے، اور جو ہے تھوڑے دیر کے بعد مائیں بھی پردے کے ساتھ آ گئی فجر کی نماز کے بعد۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضرت آج تو ماشاء اللہ اتنے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، بولے آج میری طبیعت بہت اچھی ہے، آج میری طبیعت بہت اچھی ہے، بہت اچھا بھی لگتا ہے، کچھ کھانے کو بھی جی چاہتا ہے، کچھ باتیں کرنے کا بھی جی چاہتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں بنت خارجہ کے پاس ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی یہاں رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، ایک بیوی باب الاوالی میں رہتی تھی، تو وہاں سے باب الاوالی 15-20 منٹ 25 منٹ پیدل کا رستہ ہے، قریب ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ آج کل ہمارا بھی گھر وہیں ہے باب الاوالی میں، تو اس لیے بھی پتا ہے کہ کتنا دور ہے حرم شریف سے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں جاؤ جاؤ، ضرور جاؤ ضرور جاؤ۔ جب صدیق اکبر کو اجازت مل گئی تو حضرت علی بھی آ گئے، حضرت آج تو آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے، اگر اجازت دیں تو میں بھی تھوڑا گھر ہوں، گھر کے بھی کافی کام باقی ہیں تو تھوڑا سا دیکھ لوں، کچھ کھجوروں کے کام باقی ہے باغ کے، وہ نمٹا لوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ضرور جاؤ۔ اتنے میں حضرت فاطمہ آ گئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابو جی میں بھی کئی دنوں سے یہاں ہوں آپ کے پاس، حسن حسین کے کپڑے بھی ایسے پڑے ہوئے ہیں، میں نے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کی ہے، اور کئی کپڑے کئی کام گھریلو ہیں، مجھے اجازت دیں تو میں بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ ہر آدمی آتا گیا اجازت لیتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، میں نے اجازت نہیں مانگی۔ خواص میں سے جو بڑے لوگ تھے ان میں سے حضرت عمر بھی تھے وہاں، حضرت عمر نے کہا کہ نہ میں نے اجازت نہیں مانگی۔ صاحب جب چلے گئے تو میں نے حضرت عائشہ سے کہا، یعنی حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو عائشہ سب چلے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پل بھر ماشا پل بھر تولا ہے، اب پتہ نہیں کب طبیعت بگڑے ضرورت پڑے، اس لیے میں باہر ہوں، جب بھی ضرورت پڑے صرف خالی دروازہ کھٹکھٹانا، میں اندر آ جاؤں گا، آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو گئی، سب چلے گئے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ آئی کوئی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، صاحبزادی تھی، قریب رہتی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی۔ تو حضرت فاطمہ جب آئی تو باہر دروازے پر کسی نے دستک دی، حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ دیکھو کون ہے باہر۔ حضرت فاطمہ گئی اور گھبرا کر واپس آ گئی، اور آپ نے فرمایا کیا ہوا فاطمہ؟ کہا ارے ابو جی بڑے بڑے لوگ ہیں، عمامے ہیں، داڑیاں ہیں، سفید کپڑے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، عائشہ تم بھی چلی جاؤ اور فاطمہ تم بھی چلے جاؤ۔ اب حضرت جبریل آئے اکیلے اور کوئی نہیں، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت میں ساری فرشتوں کی ٹیم کو لے کر آیا ہوں، اسرائیل بھی باہر ہیں، سب باہر ہیں، اسرافیل، میکائیل، اسماعیل بھی ایک فرشتہ ہے، یہ سب کو جو ہے
باہر کھڑا کیا ہے میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ کو دنیا میں رہنا ہے آپ کو اور رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور اگر آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر اللہ اس اعتبار سے نظام بناوے۔ نبیوں کو تو پوچھا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں تو پوچھا نہیں جاتا، آدمی بیٹھا ہے آدمی مر جاتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، انبیاء کو آپ پوچھ کے جاؤ، کوئی بھی ہو، اسرائیل ہو کوئی بھی ہو۔ تو میں پوچھنے آیا ہوں، آپ اگر تیار ہیں تو اس نے کیا فرمایا؟ جواب کیا دیا؟ جبریل انا مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء مع الصالحین مع الرفیق الاعلیٰ، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، رفیق اعلیٰ کے ساتھ، یہ سب کے ساتھ میں جانے کے لیے تیار ہوں، رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف ایک مسئلے کا حل کر دو، ایک مسئلہ۔ حضرت بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ فرمایا میری امت کا کیا ہوگا، میری فاطمہ کا کیا ہوگا، میری عائشہ کا کیا ہوگا، میری میمونہ کا کیا ہوگا، میری ام سلمہ کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ تو حضرت میں اللہ سے پوچھوں، میں تو اللہ سے پوچھوں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں۔ گئے جا کر اللہ سے کہا کہ اللہ پاک وہ تیار ہیں لیکن میٹر یہاں اٹک رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا نبی جی کو میرا سلام کہو اور یہ کہو اپنی امت کے بارے میں ٹینشن مت لو، میرا وعدہ ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ اب کیا بچا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ جبریل آئے، جبریل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ کی امت کے بارے میں اللہ آپ کو خوش کر دے گا، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ انتقال سے ایک دن پہلے حضور نے مجھے بلایا، عائشہ میرے پاس کتنے درہم ہیں؟ تو عائشہ نے کہا 70 ہے، 70، یہ کہ سب تقسیم کر دو۔ اچھا دینار کتنے؟ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، کہ دینار ایک بھی نہیں ہے، درہم ہے، وہ سب تقسیم کر دو۔ گھوڑے کتنے ہیں میرے؟ اتنے گھوڑے ہیں، سب اللہ کے راستے میں دے دو۔ کپڑے کتنے ہیں؟ اتنے، سب اللہ کے راستے میں دے دو۔ تلواریں کتنی ہیں؟ ہتھیار کتنی ہیں؟ وہ سب تقسیم کر دو صحابہ میں۔ حضرت عائشہ فرما دیتے گا سب کچھ حضور نے تقسیم کروا دیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی اب تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، اب تو دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ تو ماں عائشہ ایک قصہ سناتی تھی اپنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے اوپر ایسے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، مسواک کیا۔ عبد الرحمن کھڑے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان سے مسواک لیا اور تھوڑا سا منہ میں کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیٹے لیٹے اچانک آپ کی گردن داہنی طرف یہ لڑکی اور آپ کے زبان مبارک سے، منہ مبارک سے تھوک نکلا مبارک، اور میرے ہنسلی کے گھڑے میں گرا۔ ہنسلی کا گھڑا تو سمجھتے ہو نا بھائی، یہ ہنسلی ہوتی ہے، بعض لوگوں کا جو بھرا ہوا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا کھڈا ہوتا ہے، یہ تو پتا ہوگا آپ کو۔ تو میرا جو کھڈا تھا، ماں عائشہ کہتی تھی، وہ تھوک مبارک آپ کا میرے ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا اور ایک دم سے خوشبو مجھے محسوس ہوئی، ایک دم سے خوشبو اور نور۔ میں گھبرائی، کوئی نہیں تھا میرے پاس، میں اکیلی، میں گھبرائی، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ آہستہ 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 میں پیچھے ہٹی اور پیچھے ہٹ کر یمنی چادر تھی، وہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی میں نے، اور یمنی چادر ڈال کر میں اب کس کو بلاؤں؟ فوراً حضرت عمر کی بات یاد آ گئی۔ حضرت عمر نے کہا تھا مجھے خبر کرنا۔ حضرت عمر مسجد نبی میں ہی تھے، تو انہوں نے، عائشہ کہتی ہے میں نے جو ہے پردہ تھوڑا سا ہٹا کر زور سے جو ہے دستک دی، دروازے کو تھوڑا پیٹا۔ حضرت عمر نے کہا ہے نام عائشہ، نام نام، یہ فرمایا جلدی سے تم آؤ اور دیکھو تمہارے نبی کو کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تم پردے کے ساتھ بقی کی طرف منہ کر کھڑے ہو جاؤ، بقی جو ہے مشرق کی طرف ہے،
کہ تم بقرے کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ ماں عائشہ کہتی ہیں میں بقرے کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی اور حضرت عمر آئے اور اکیلے نہیں آئے بلکہ ان کے پیچھے پیچھے مغیرہ ابن شعبہ بھی آ گئے۔ اب دو ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں اور حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، آپ کے ہاتھ دیکھے، آپ کے ناخن دیکھے، آپ کے پاؤں دیکھے، اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بہت گہرا اٹیک آیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت سخت اٹیک آیا ہے، طبیعت بہت خراب ہے، لیکن گہری نیند میں سوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں سنبھل جائیں گے، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، تم بالکل ٹینشن مت لینا۔ ماں عائشہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عمر جو ہے مجھے تسلی دے رہے تھے، وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِی، مغیرہ ابن شعبہ خاموش تھے، میں ٹینشن میں تھی کہ مغیرہ ابن شعبہ خاموش کیوں ہے، بھئی بولے تو دونوں بولے نا، مغیرہ ابن شعبہ جو ہے یہ خاموش ہے اور حضرت عمر جو ہے بولے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ یہ جملہ کہتی تھی وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِی، مغیرہ ابن شعبہ کی خاموشی یہ مجھے حیرانی میں ڈال رہی تھی۔ اتنی بات کہہ کر یہ دونوں کو دونوں نکل گئے اور میں اکیلی گھر میں، ماؤں کو پتا چلا تو یہاں سے پیچھے کے رستے سے ساری مائیں بھی آ گئی۔ ام سلمہ جو ہے یہ بڑی تھی سب میں، ام سلمہ نے ابو سلمہ کو انتقال ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ام سلمہ بھی آئی تو ام سلمہ نے کہا عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے جدا ہو گئے، یہ ام سلمہ نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ انسان کی موت پر کیا ہوتا ہے، اس لیے میں نے ابو سلمہ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، حضور تو ہم سے جدا ہو گئے۔ ماں عائشہ کہتے لی کہ عمر منع کر رہے ہیں، عمر ماں نہیں، حضور کا انتقال ہو گیا، یہ آپس میں مائیں باتیں کر رہی ہیں۔ اتنے میں میں سوچنے دیکھنے لگے کہ حضرت عمر مسجد میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر مسجد میں گئے تو سارا مجمع جمع ہو گیا وہاں، عمر کیا ہوا، عمر کیا ہوا، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا بھئی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور اٹیک بھی آیا ہے، یہ اٹیک کا جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اور طبیعت بہت گہرے سوئے ہیں، انتقال نہیں ہوا ہے، انتقال نہیں ہوا ہے، زندہ ہے اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ طبیعت سنبھل جائے گی۔ ایک صحابی نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے پوچھ لیا، وہ بھی تو اندر گئے تھے نا، تو ایک صحابی نے کہا بھائی تم کیوں خاموش ہو، آپ نے بھی تو دیکھا۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے زور سے کہا عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھا ہوں صحیح سمجھا ہوں۔ ماں عائشہ کہہ رہی تھی میں سن رہی تھی کہ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھا ہوں وہ صحیح سمجھا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا تم کیا سمجھے ہو بھائی؟ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، یہ ساری نشانیاں انتقال کی ہیں، یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا۔ جہاں انتقال کا جملہ ان کی زبان سے نکلا حضرت عمر جوش میں آ گئے، تلوار لے لی انہوں نے۔ کسی کی زبان سے یہ نکلا کہ حضور کا انتقال، وہ اپنا انتقال سمجھ لے، کسی کو زبان سے یہ نکلا کہ حضور کا انتقال، وہ اپنا انتقال سمجھ لے۔ اب سب گھبرا گئے، بھائی اچھا چلو ایک کام کرو، حضرت عمر ابو بکر کو بلا لو۔ ابو بکر جو ہے یہ بڑے ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں بنت خارجہ کے پاس، خبر دی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی باندی کو بھیجا یا جو ہے کسی نے کسی آدمی کو بھیجا، جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ۔ صدیق اکبر بھی آ گئے، حضرت علی بھی آ گئے، حضرت عباس بھی آ گئے، سب آ گئے، لیکن حضرت عمر تلوار لے کر دروازے پر کھڑے، کسی کی ہمت نہیں اندر جائے۔ اور مغیرہ ابن شعبہ کو کہہ دیا آج کے بعد سے حضور کا انتقال کا اعلان مت کرنا، حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اور یہاں جو ہے صدیق اکبر نے دیکھا کہ ساری مسجد بھری ہوئی ہے اور حضرت عمر جو ہے یہ تلوار لے کر اپنے کھڑے، تو صدیق اکبر کہ عمر کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے کہا یہ مغیرہ ابن شعبہ کہہ رہا ہے حضور کا انتقال ہو گیا اور میں کہہ رہا ہوں حضور کا انتقال نہیں ہوا۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا، یہ فرمایا اچھا عمر میں تو اندر چلا جاؤں؟ ابو بکر نے کہا میں تو اندر چلا جاؤں، میں تو دیکھوں کیا ہوا ہے۔ پھر یہ داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے تھے میں نے جو قدم رکھا اور میں نے جو خوشبو سونگھی اور جو میں نے نور دیکھا، میں سمجھ گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور سب سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے والے ابو بکر ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے یہ ہیں صدیق اکبر تھا. اور وہاں جاتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشانی کے اوپر سے پسینہ تھا اسے پہنچا. پیشانی کسی کا بھی انتقال ہو جائے اور پیشانی پر پسینہ آئے یہ اس کی صالح ہونے کی علامت ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ مرد صالح تھا. فوراً جو پیشانی کا پوسا اس کو پسینہ پوچھا اور پیشانی کو جو ہے بوسا دیا. دیکھا حضرت عائشہ نے کہ گھر میں سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں ہے تو حضرت عائشہ نے کہا بھی میرے لیے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, میرے والد ہیں, میرے شوہر ہیں, حضور نبی ہے. حضرت عائشہ کہتی تھی میں آ گئی اور میں نے صدیق اکبر سے پوچھا ابا کیا ہوا. حضرت صدیق اکبر نے اشارہ کیا ٹھہرو تم وہی ٹھہری رہو. اور صدیق اکبر جو ہے یہ برابر جو ہے بوسا دیتے رہے. ہاتھ کو بوسا دیا, یہ ہاتھ کو بوسا دیا اور پھر پورا ہاتھ پھیرتے رہے پاؤں تک لائے, پھر یہاں لائے, پھر پیشانی کو بوسا دیا. پھر کھڑے کھڑے برداشت نہیں کر سکے تو دو جملے کہے. کتنے جملے کہے بھائی؟ دو. ایک جملہ تو یہ کہا طبت حیم و میتا, طبت حیم و میتا, اے پیارے نبی آپ کو دنیا میں رہنا بھی مبارک اور آپ کا دنیا سے جانا بھی مبارک. ایک جملہ یہ کہا, یہ بخاری شریف میں آتا ہے طبت حیم و میتا. اور دوسری بات یہ کہی کہ اللہ کے پیارے نبی آپ تو ہمیں چھوڑ کے چل دیے اور بڑا بڑے کے دربار میں پہنچ گیا, صرف ایک درخواست ہے بڑے کے دربار میں پہنچ کر ہم چھوٹوں کو بھول مت جانا. یہ بات کہی کہ ماں عائشہ کہتی تھی میں کھڑی تھی وہاں پر اور صدیق اکبر جو ہے ایک دم سے جو ہے وہ یعنی دو جملے کہہ کر صدیق اکبر نکلنے لگے تاکہ صحابہ کو سنبھالیں. اتنے میں ماں عائشہ نے کہا ابو جی ایک بہت راز کی بات کہنی ہے, ایک بہت راز کی بات کہنی ہے. سر النبی, سر النبی, نبی کا راز ہے, نبی کا راز ہے. صدیق اکبر نے کہا ابھی نہیں, بعد میں, ابھی دوسرا کام باقی. صدیق اکبر نے اس کو سنا نہیں. بعد میں ماں عائشہ نے ساری تفصیل سنائی حضور کا کیا راز تھا. اب تو وقت ہو گیا ہے, میں تفصیل نہیں سنا سکتا. دوسری مرتبہ اگر اللہ لائے گا تو حضور کا راز وہ بھی سنا دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب جب باہر گئے, باہر جا کر حضرت عمر سے کہا تلوار باہر پھینکو. یہ صدیق اکبر نے کہا تلوار باہر پھینکو. اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر سب کو کہا الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. سارا مجمع جمع ہوا اور حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ دیکھو یاد رکھنا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے, اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ حی قیوم ہے, وہ ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ باقی رہے گا. پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حضرت عمر کہتے تھے میں نیچے بیٹھا بیٹھا یہ آیت سن رہا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت اب اتر رہی ہے. محمد تو اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اگر مر گئے یا قتل کیے گئے تو تم لوگ پیچھے ہٹو گے. میں نے ایک مرتبہ چونکہ میں نے اس کی پی ایچ ڈی کی ہے, پی ایچ ڈی سمجھتے ہو, کتابیں لکھی ہے ان چیزوں کے اوپر اور میں نے بہت اس کا مطالعہ کیا ہے. میں بیٹھا بیٹھا دیکھنے لگا, میں نے کہا حضور کے انتقال کے بعد کتنے نامناسب حالات آئے مدینہ والوں پر. 25 نامناسب حالات آئے. کتنے بھائی؟ 25, یا کے بعد دیگرے, ایک کے بعد دیگرے. لیکن ایک ہی اس کا حل کیا؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرو, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو کرتے رہو, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو چھوڑو مت, اللہ کے احکامات کو توڑو مت. یہ جہاں یہ کرتے رہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کر دیے. حضرت فاطمہ نے آ کر میراث کا مطالبہ کر دیا, تو بڑی چیز ہے. صدیق اکبر نے کہا نہیں ہم تو حضور کی میراث نہیں دیں گے آپ کو, میرے ابا تھے. نبی کا مال امت کے لیے ہوتا ہے, میرے مال میں سے لے لو آپ, حضور کا مال ہم نہیں دیں گے. کئی مسئلے کھڑے ہو گئے, حضرت عباس کا مسئلہ کھڑا ہوا, حضرت علی کا مسئلہ کھڑا ہوا, فضل ابن عباس کا مسئلہ کھڑا ہوا, عمارت کا مسئلہ کھڑا ہوا, کون امیر بنے. صدیق اکبر حضرت عمر بڑے پریشان, یہاں مائیں بڑی پریشان.
کہ قبر کیسے کھودی جائے. مکہ والوں کی قبر کھودنے کی ترتیب الگ تھی, مدینہ والوں کی ترتیب الگ تھی. شاید قبر کا مسئلہ تو شاید کہیں میں نے بیان کر دیا ہے کسی سفر میں کہ قبر کیسے بنی. یہ سارے حالات ہیں. مسلمہ کذاب کا مسئلہ, حضرت عائشہ وہ پرائیویٹ بات سنا رہی ہے. صدیق اکبر سے کہا میں اکیلے تمہیں سنا سکتی ہوں اور کسی کو نہیں سنا سکتی. وہ تو صدیق اکبر نے کہا نہیں, میں اور عمر دونوں ہوں گے, ہم دونوں کے سامنے بیان کرو کیا سیر ہے حضور کا, کیا راز ہے. یہ سارے مسئلے جو ہے نمٹ دے گئے اور اس کا حل کیا نکالا, اللہ احکامات کو پورا کرو. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ. اور یہ بھی نیت کرو کہ دعوت کے کام کو ہم اپنا کام بنائیں گے, کہو انشاءاللہ. اب اس کے لیے بتاؤ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے کون کون تیار ہے. ہر جگہ پر ہم نے 3 چلوں کی تشکیل کی ہے. اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. تھوڑا پانی دے دینا. کتنا وقت؟ 4 مہینہ انشاءاللہ. جی 4 مہینہ. اور بتاؤ وہ ساتھی کا نام لکھو, 2 کھڑے ہیں. جی کیا نام؟ ماشاءاللہ. اور بولو. علی مسجد علی یوسف. مسجد علی. حافظ خالد صاحب ماشاءاللہ. اور بولو. لیسٹر والے تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. کیا نام؟ محمد سلیم. ماشاءاللہ. جی اور بولو. دعوت کا کام کرنا ہے, اخلاق کے ساتھ کرنا ہے. ماشاءاللہ. کہاں کے مولانا ساجد صاحب؟ یہیں کے پیتابر. یا ڈنڈی بھی دیکھ علاقہ ہے یہاں اسکالن کی طرف سے. وہاں بہت گش کیا ہے ہم نے ڈنڈی میں. اور بتاؤ. جی کہاں کے؟ جی کیا نا بنگلہ دیش کے بھائی کا ہمارے کھڑے دیکھو. جی اچھا. پانی دینا خالی. جی کیا نام بھائی؟ حافظ ہارون. کیا نام؟ ارے یار کیسا نام رکھتے ہو یار تم لوگ. یہ لسٹ میں ایسے نام کون بتاتا ہے تم لوگوں کو نام؟ جی کیا نام آپ کا؟ عیسیٰ. اور بتاؤ. جی واہ 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 واہ. یہ سال کا لگ گیا ماشاء اللہ. اللہ قبول کرے. اچھے ساتھی. جی ہمارے بھائی. اچھا ماشاء اللہ. اور بتاؤ. اچھا بھائی ماشاء اللہ. ہم جاتے رہتے اکل کو, ہمارا پروگرام ہوتا رہتا ہے. ابھی جانے کے بعد وہیں کا پروگرام ہے انشاءاللہ. جی کیا نام؟
مصطفیٰ ہے. جی کیا نام؟ ماشاء اللہ. اور بتاؤ. لیسٹر سب سے آگے نکلا ماشاء اللہ. اب لندن جا کے دیکھیں گے کیا حال ہے وہاں کا، لیکن یہاں اچھا ہے. جی جی کیا نام؟ ڈاکٹر یوسف. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. سب نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم جون سی مسجد ہیں، ہر مسجد میں تقریباً ہماری جماعت بیٹھتی ہے. مشرق والے بیٹھتے ہیں، کسی جگہ عصر بعد بیٹھتے ہیں، کسی جگہ مغرب بعد بیٹھتے ہیں، کسی جگہ عشاء بعد بیٹھتے ہیں، کسی جگہ فجر بعد بیٹھتے ہیں. مسجد و جماعت میں بیٹھا کرو. اور پھر جو ہمارے جو جوڑ ہوتا ہے شب جمعہ میں، یہاں پر آیا کرو، لوگوں کو بھی لاؤ. پھر یہاں مشورے سے اپنا نام لکھاؤ. کبھی 3 دن کے لیے نکلو، کبھی 10 دن کے لیے نکلو. نقل و حرکت میں آدمی کو ہونا چاہیے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری جماعت اتنی برکت والی ہے کہ کوئی محبت کی نگاہ سے صرف اس کی طرف دیکھے گا بھی تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا. میرے ابا کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھا بھی ہوگا. کئی لوگ جو بوڑھے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، ساتھ بھی چلے ہوں گے، بیانات بھی سنے ہوں گے اجتماعات کے اندر. اور جو نئی پودے انہوں نے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن سنا تو ہوگا. یہ بار بار کہتے تھے ہمارے ابا کہ جماعت کے ساتھ آدمی جڑا رہے، نقل و حرکت کرتا رہے. اور آج کل میں کہتا ہوں کہ ایک چلہ اگر آپ دو گے نا، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ 40 دن ہماری نماز جماعت کے ساتھ ہوں گی. کتنی بڑی چیز ہے. 40 دن تہجدیں ملیں گی ہم کو. اور نام اچھا رکھا کرو بھائی، نام کا اثر ہوتا ہے. یہ سعید ابن مسیب کہتے تھے میرے دادا یا میرے نانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور نے پوچھا بھی تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے. حزن کا مطلب غم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ نام اچھا نہیں ہے تمہارا، نام بدل دو. تو دادا یا نانا نے کہا کہ میں کیسے نام بدلوں، میرے باپ دادا نے رکھا ہے. جہالت ہوتی ہے نا. باپ دادا نے صحیح رکھا ہے غلط رکھا ہے وہ بھی تو دیکھو، یا کسی مولوی صاحب سے پوچھو میں کیسے بدلوں. تو ہمارے دادا نے جو ہے نام بدلا نہیں. آج بولے 100 سال ہو گئے ہیں. 100 سال سید جی کہتے تھے کہ 100 سال ہو گئے ہیں ہمارے خاندان میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے. یہ کہتے تھے دیکھو ہمارے خاندان میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے. پھر وہ تو جنات نے ایک وظیفہ دیا لمبا. جنات نے بتایا یہ پڑھ تب ٹینشن دور ہوا. جب واقع ہررا ہوا نا مدینہ منورہ میں، واقع ہررا میں یہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں کہ آدمی مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ممنوع. جسے مسجد نبی میں نماز پڑھنی ہے یزید کا تربیت کرو. اور وہ بڑے بڑے صحابہ جو ہے یہ مکہ چلے گئے کہ ہم یزید کا تربیت نہیں کر سکتے، ہم چلے گئے سب. تو سعید بن مسیب واحد تھے جو کہتے تھے مجھے غیرت لگی کہ یار نبی کی مسجد اور نماز نہیں، گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، گدھے باندھے جا رہے ہیں. تو ایک باب السلام ہے نا، باب السلام یہ پرانا دروازہ ہے یہ. تو باب السلام کا جو بواب تھا یہ ان کا رشتہ دار تھا سعید بن مسیب کا. تو اس کو کہا کہ بھائی تو مجھے اندر جانے دے. تو بواب نے کہا اندر جا کر کرے گا کیا، گھوڑے ہیں گدھے ہیں، کیا کرے گا تو، مر جائے گا اندر جائے گا تو. بولے کہ مروں یا جیوں تو مجھے اندر جانے دے، میں اکیلا نماز پڑھوں گا. یہ انہوں نے کہا سعید ابن مسیب نے. تو بواب نے کہا تو مرے جیے تیری ذمہ داری، اور اگر تو پکڑا گیا کسی نے کہا تو میرا نام مت لینا کہ میں نے اللہ تو ہم جو شانے بھائی کہ میں نے داخل کیا، میں تیرا نام نہیں لوں گا تو مجھے داخل کر دے. تو کہتے تھے میں نے کھجوریں پانی جو بھی لینا تھا جیب میں لے کر میں گیا اندر. جب میں اندر گیا تو ٹینشن میں تو ہماری زندگی تھی. اور نانا کا قصہ ہوا 100 سال ہو گئے تھے ہی ہم.
تو سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ میں سویا ہوا تھا اور اچانک وہاں رات کو کوئی ہاتھی سے غیبی آیا، وہاں کوئی تھا نہیں، جنات تھے وہاں، جنات نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے میرا پاؤں سے یہ مجھے لات ماری، کھڑا ہو۔ میں کھڑا ہوا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، جیسے میری جناتوں نے خدمت کی تھی وہاں بلیک بن میں، تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، ارے خدمت کر رہے یار، پاؤں دبا رہے، دیکھا چہرہ سے میں گھبرایا، میں نے کہا رہی تو جنات ہے، تو مسجد میں لے گئے مجھ کے ساجد کہ یہ مسجد، میں نے کہا یہی مسجد تھی، تو وہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں وہ مجھے لات مارے، لات مار کر کھڑا ہو، تو جو ہے بہت پریشان، ایک دعا سکھاتا ہوں۔ اب میں سمجھ گیا کہ اچھا وہ ہمارے جو نانا نے بات نہیں مانی تھی وہ میٹر یہاں اب آئی ہے۔ تو سعید ابن مسیب نے کہا اس نے مجھے دعا سکھائی، پڑھو میرے ساتھ، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، یہ دعا سکھائی اس نے جنات نے، یہ پڑھتا رہے تو تیری ٹینشن دور ہو جائے گی۔ سعید ابن مسیب کہتے اب میں نے پڑھنا شروع کیا، ٹینشن بھی دور ہونے شروع ہو گئے۔ یہ ساری تفصیل میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے، وہ دیکھ لینا وہاں۔ پھر کسی نے کہا، سعید ابن مسیب سے پوچھا تو وہاں جا کر کیا کیا تم نے، جب حالات ٹھیک ہو گئے تم نے کیا کیا وہاں اندر جا کر؟ لیکن میں بیٹھا رہا تو نماز پڑھتے تھے کہ نماز پڑھتا تھا، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا، تو کیسے پتہ چلتا تھا کہ نماز کے وقت ہو گیا؟ کیا اذان تو ہوتی نہیں تھی، تو کیسے پتہ چلتا تھا؟ تو سعید ابن مسیب جو ہے رو دیے، اور انہوں نے کہا جب بھی نماز کا وقت ہوتا کبھی حضور اذان دیتے تھے، کبھی ابوبکر اذان دیتے تھے، کبھی عمر اذان دیتے تھے، اور میں نماز پڑھتا تھا۔ یہ نام پر میں نے سنا ہے آپ کو تب سے کہ میرے نانا نے نام نہیں بدلا، نام تو تمہارا اچھا ہے لیکن بعد میں مل لینا، مجھے سمجھاؤں گا کیا نام رکھنا چاہیے۔ حضرت علی کیا جب پہلا لڑکا پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے گئے، فاطمہ لڑکا ہوا ہے، کہاں کیا نام رکھا؟ علی سے پوچھو، حضرت فاطمہ علی سے پوچھو، حضرت علی سے پوچھا کیا نام؟ تو حضرت علی نے کہا حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، حسن نام ہے، حسن، یہ نام بدل کر آ گئے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، فاطمہ لڑکا ہوا، کیا نام رکھا؟ علی سے پوچھو، ہاں کیا نام سوچا علی؟ یہ کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، حسین، واپس آ گئے۔ تیسرا لڑکا پیدا ہوا، فاطمہ لڑکا، ہاں کیا نام؟ سوچ گئے نا، علی سے پوچھو، علی کیا سوچا ہے؟ یہ کہا حرب، زور سے۔ تو اس نے فرمایا نہیں، محسن یا محسن ایسا نام تھا، حرب نہیں۔ حرب کا مطلب تھا لڑائی۔ حضرت علی کو یہ تھا کہ میرے بچے جو ہے نا خوب جہاد کریں، خوب غزووں میں جائیں، ان کا مطلب یہ تھا۔ حضور نے سارے نام بدل دیے، اور پھر حضور نے فرمایا میں نے یہ 3 نام جو بدلے ہیں یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد کے یہ نام تھے، کہ ہارون علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے جو 3 نام رکھے گئے اس کے معنی وہی ہوتے ہیں جو حسن کے ہوتے ہیں، حسین کے ہوتے ہیں، محسن کے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں مرکز نظام الدین میں ملیشیا، انڈونیشیا سے لوگ آتے تھے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی نام پوچھ لیتے تھے تو حضرت جی فوراً نام بدل دیتے تھے اس کا، کہتے ناموں کا اثر زندگی میں پڑتا ہے۔ اب ہم تو جو ہے جگ پیر ہیں تو لوگ ہم سے نام پوچھتے تھے۔ ایک آدمی نے مجھے کیا کہا، مولوی صاحب چھوکرو پیدا تھے چھے ایو نام جوئے چھے کہ قرآن میں بھی ہوئے نا دنیا میں کوئی نہ ہوئے۔ ہم کو تو سرفیرے بہت ملتے ہیں نا بھائی، اب سمجھے کہ قرآن میں ہو نام اور دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ ارے میں نے کہا یہ چکر میں کیوں پڑتا ہے، عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمان رکھ لے، یعقوب رکھ لے۔ جب میں نے یعقوب کہا نہ آتا ڈوہو نام سے، وہ مجھے کیا کر رہا تھا ڈوہو نام سے، اللہ یعقوب ڈوہو نام سے، تو کیسے نبی نام سے، نہ ڈوہا لوگوں کے نام سے، اب یہاں بڈھے لوگوں کا نام ہوتا ہے یعقوب۔ اب وہ میرے پیچھے پڑا ہوا، نہ مولوی صاحب نام تو تمہارے پاس رکھا ہوا ہمارے، پر ایک شرط ہے کہ قرآن میں ہوئے اور دنیا میں کوئی بھی نہ ہوئے۔ اب مجھے آیا غصہ، میں نے کہا فرعون رکھ لے، فرعون
قارون رکھ لے، شیطان رکھ لے، ارے مولانا مولانا، ارے سیدھا سیدھا عبداللہ رکھ لے، تجھے سمجھ میں آتی نہیں ہے جب تک تو یہ بات نہیں کہوں۔ تو عبد الرحمان نام رکھا اس کے لڑکا، میں نے کہا جو کتنا ساروں لاگے تھے عبد الرحمان، کتنے برکتی نام تھے، آپ سمجھے، نام اچھے رکھا کرو، اپنے والے سے پوچھا کرو، پوچھو گے میں نے ناموں پر مستقل بیانات کیے ہیں، اور میں نے پتہ نہیں کتنی اس کی بنائی ہے ناموں کی سب، اب میرے پاس تو ہے نہیں یہاں، میں نے سوچا تھا 500 نام مردوں کے لکھ دوں، 500 عورتوں کے لکھ لوں، اس میں سے چھانٹ لو آپ، اس کے ترجمے میں نے لکھنے کا سوچا تھا، لیکن اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، اب سے کام ہوتا نہیں ہے، صرف میں نے 50 نام لڑکوں کے بتائے، 50 نام لڑکیوں کے بتائے، لیٹسٹ نام، آج لیٹسٹ کی ضرورت ہے نا، چل لیٹسٹ لو بھائی، اور ان کے ترجمے بھی لکھ دیے میں نے، ترجمہ ہونا چاہیے، کیا نام اس کا، تو سب کے ترجمے میں نے ڈال دیے اس کے اندر، وہ کہیں نہ کہیں یوٹیوب پر پڑے ہوئے ملیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں، لیکن اتنا کام تو میں نے کر لیا ہے، نام اچھے رکھا کرو، ٹھیک ہے۔ ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو سے قبول کرو گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک بہت بڑا پیلس تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 پیلس تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 پیلس تیار، 40 مرتبہ پڑھو 40 محل تیار۔ تو آج کل میرے شاگردوں کو پڑھواتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں 2 بنگلے آپ لے لو لیسٹر میں تو جواب دینا پڑتا نہیں دینا پڑتا؟ ہمارا اللہ دیتا بہت ہے، پھر جب مانگتا نہیں ہے، کہاں سے پیسہ لایا تو؟ حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک محل تیار؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت محل بناؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا جتنے محل بنانے ہو بنا۔ جب سے میں نے کہنا شروع کیا تو ہمارے ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں، وہ بھی گجراتن ہے، اس نے کہا کہ بڑے ابو جی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، محل ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے۔ حدیث میں جانتا ہوں، کون سی کتابیں میں جانتا ہوں، مسند احمد میں۔ تو اس نے کہا ابو جی 5 لاکھ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ میں نے کہا چلو میرا کام بن گیا بھائی، اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ میں نے کہا بہت مبارک، لیکن ابو جی اب ذہن میں کیا آتا ہے، آٹلا بدا محل تھی گیا، کئی باپو کئی بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گئے، کرایہ۔ میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرایے کی فکر رہتی ہے، میں نے کہا کرایہ تو نہیں آئے گا بھائی، تو آٹلا بدا محل کرسوں سو۔ میں نے کہا آپ جیسے نا جیارا جنت میں جسو نے مشورہ کری لیسو، آپ کیسو کروں چھے مل سے پکا تو محل بناؤ گے بھائی انشاءاللہ؟ دعا کر لو، اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما، ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما، پورے لیسٹر والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، دامادوں کو قبول فرما، بہوؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کا کام محبتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، قبروں میں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو
یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کے ہدایت سے بھر دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، اور ہماری جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھا بھائی، مجمع بہت بڑا ہے، میرے اندر طاقت مسافر کی نہیں ہے، بس آپ لوگ تمہیں سلام کروں، سلام کا جواب دے دو، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔